ادھر ہم اپنا درس جاری رکھتے ہیں، لیکن یہ بتلا دوں کہ حاضری کا استبانہ بھیجا جا رہا ہے، آپ لوگ اپنی اپنی حاضری درج فرما لیں۔ ٹیلی گرام کے اندر گروپ میں حاضری کا استبانہ بھیجا جا رہا ہے، وہاں آپ لوگ حاضری لگا لیں اپنی آج کی۔ جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ کبائر کے بارے میں اہل سنت والجماعت، معتزلہ اور خوارج ایک طرف اور دوسری طرف مرجیہ، ان کے بیچ میں ہے اہل سنت والجماعت۔ وہ کہتے ہیں کہ معصیت کا ارتکاب کرنے والا، کبائر کا ارتکاب کرنے والا، وہ ایمان اس کا کامل نہیں ہے، وہ فاسق ایمان مومن کہا جائے گا، لیکن اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں مانا جائے گا جب وہ ایمان لا چکا ہے، جب وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکا ہے اور شرک سے بچا ہوا ہے، تو وہ ہمیشگی کے ساتھ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ہے عقیدہ اہل کبائر کے بارے میں۔ اب آئیے تھوڑی سی بات اس پر ہو جائے، ہاں، اور ان کی دلیل کیا ہے کہ جی، اہل سنت والجماعت کی دلیل یہ ہے کہ جتنی آیتیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے وعدے کے طور پر ذکر فرمائی ہیں، وہ وعدہ ان کبائر کے مرتکبین کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ ایمان کا لفظ ان سے جو ہے چھینا نہیں جا سکتا۔ تو جب وعد کے نصوص ان کو بھی شامل ہیں تو پھر ان کو ہمیشگی کے لیے جہنم میں بھیجنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا، اور وہ سارے کے سارے نصوص جو اہل کفر کے لیے آئے ہیں اور ان کے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے تعلق سے آئے ہیں، ان سے اس امت کے اہل کبائر کو نکال لیا جائے گا جب وہ حالت توحید پر مرے ہوں، اس لیے کہ وہ اہل شرک اور اہل کفر میں سے نہیں ہیں۔ تو وعدے کے جو نصوص ہیں، اللہ رب العالمین کی داد و دہش کے تعلق سے جو نصوص آئے ہوئے ہیں، وہ اہل کبائر کو بھی شامل ہیں، اور جو وعید کے نصوص کفار کے لیے آئے ہیں وہ اہل کبائر اس میں داخل نہیں ہیں۔ جی، اس لیے کہ اہل کبائر اس امت سے ہیں، اور ان کے بارے میں جو وعید ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو ان کو وہ سزا دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے گا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے یہ آیت کریمہ اولین اس کا اطلاق صحابہ کرام پر ہے، انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، اور صحابہ کرام میں سے بعض لوگ ایسے تھے جن سے کبائر کا صدور ہوا تھا، جیسا کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نہیں تھے؟ تھے، یقینی طور پر تھے۔ صحابہ میں سے بہت سارے یا کچھ صحابہ کرام سے کبائر کا ارتکاب باقاعدہ ثابت ہے، اس کے باوجود یہ آیت کریمہ ان کو شامل ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب صحابہ میں سے بعض جو کبائر کے مرتکب تھے اس کے باوجود یہ آیت ان کو شامل ہے، تو بعد کے لوگوں کو بدرجہ اولا شامل ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا قول، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کے اندر بھی یہ آیت کریمہ تمام اہل ایمان کو شامل ہے جن میں اہل کبائر بھی داخل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہاں بھی یہ ساری آیات جو وعد کے تعلق سے ہیں، جنت کے حوالے سے، جنت میں داخل کیے جانے کے حوالے سے اہل ایمان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، یہ تمام اہل کبائر کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ وہ مومن ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی احادیث صحیحہ صریحہ اس بات کو لے کر کے آئی ہوئی ہیں کہ موحد جنت میں داخل ہوگا، گرچہ زنا کرے، گرچہ سرقہ کرے، جبکہ وہ توحید پر مرا ہو۔ تو زنا اور سرقہ یہ گناہ کبیرہ ہے، معصیت کبیرہ ہے، اس کے باوجود زنا اور چوری کے مرتکبین بھی جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ توحید پر مرے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبیرہ کا ارتکاب کسی بھی انسان سے ایمان کی صفت کو سلب نہیں کر سکتا. یہ دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس کا ذکر اس سے پہلے بھی گزرا کہ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ جہنم سے نکل جائیں گے وہ تمام لوگ جن کے دل میں ایمان کا رتی ماشا برابر بھی اس کی مقدار موجود ہوگی. اچھا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قیامت کے بارے میں جو روایات آئی ہوئی ہیں، اس میں ایک روایت میں ہے کہ اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ جہنم سے ان تمام لوگوں کو نکال باہر کرو جن کے دل میں رتی ماشا برابر بھی ایمان ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ رہا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ ساری کی ساری حدیثیں اور یہ سارے کے سارے جو ساری کی ساری آیات یہ اہل سنت والجماعت کی تائید میں ہے کہ معصیت کا ارتکاب کرنے والے بھی اگر وہ شرک سے بچے ہوئے ہیں، توحید پر ان کی موت ہوتی ہے توبہ کیے بغیر اپنے کبیرہ گناہوں سے، تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے، بلکہ کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، چاہے سزا کاٹ کر یا پھر بغیر سزا کاٹے ہوئے براہ راست اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. دونوں صورتوں میں وہ جہنم کے اندر تو ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ او نفسہ دخل الجنہ. اچھا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت کی. تو اس طریقے کے جو نصوص ہیں یہ سب بتلاتے ہیں کہ اہل کبائر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے. اچھا، اور وہ نصوص بھی وارد ہیں کہ کبائر کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے جو وعید آئی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ سرقہ کے بارے میں وعید آئی ہے. اور اچھا، ابھی اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ کبائر سے مراد کیا ہے. اب آتے ہیں اس کی تفصیل بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ اہل کبائر کس کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اہل کبائر کہا جاتا ہے جس سے کبیرہ گناہ سرزد ہوا ہو اور اس نے توبہ نہ کیا ہو. اگر گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہوا، مثال کے طور پر زنا یا چوری یا سود کھانا یا اور شراب پینا، تو اس طریقے کی کوئی بھی گناہ کبیرہ میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو اس نے اور پھر توبہ کر لیا ہو، تو پھر اس کو اہل کبائر کہیں گے؟ ہرگز نہیں. اہل کبائر کہلانے کے لیے یا اہل کبائر کا اطلاق ان پر کیا جائے گا جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب جن سے ہوا ہو اور انہوں نے توبہ نہ کیا ہو. اچھا، اور کیا ہر چوری کرنے والے کو آپ کہیں گے کہ یہ مرتکب کبیرہ ہے؟ ہر زنا کرنے والے کو کہیں گے کہ مرتکب کبیرہ ہے؟ ہر سود کھانے والے کو کہیں گے کہ مرتکب کبیرہ ہے؟ نہیں، ہر چوری کرنے والے کو ہم مرتکب کبیرہ نہیں کہیں گے. دو شرطیں پائی جانی ضروری ہیں. اگر وہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تب چوری کرنے والے کو آپ کہیں گے کہ یہ مرتکب کبیرہ. مثال کے طور پر چوری کرنے والا یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن کیا ہم اس کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں گے؟ اگر اس کو چوری کی حرمت کا اندازہ نہیں ہے، اگر چوری کی حرمت کا علم اس کو نہیں ہے اور وہ کام کرنے کے بعد اس نے توبہ نہیں کیا، اگر علم نہیں ہے، نادان ہے، اس کو اس کا حکم ہی نہیں پتا ہے اور حکم پتا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کام کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، تو ایسے آدمی کو اہل کبائر میں شمار نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ اس شخص کا حکم کا نہ جاننا یہ آڑے آ جاتا ہے اس کو اہل کبائر میں شمار کرنے سے. اسی طریقے سے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا، تو توبہ کر لینے کے بعد بھی اہل کبائر کا اطلاق اس پر نہیں کیا جائے گا. یہ چیز جو ہے واضح ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، کبائر کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کبائر یہ کبیرہ کی جمع ہے. کبیرہ کی جمع ہے. کبیرہ کا معنی بڑا، یعنی جب ہم کہتے ہیں کبائر یعنی کیا نام ہے، معصیت کبیرہ، بڑا گناہ.
تو بڑا گناہ کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں محققین علماء کی مختلف اقوال ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ کبائر ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کرتے ہوئے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو ذکر کیا، زنا کو ذکر کیا، وغیرہ وغیرہ، جو 7 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا جو ذکر وہاں پر کیا ہے، وہی کبائر گناہ سے مراد ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ ان 7 گناہوں کے علاوہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کبائر کا مرتکب نہیں مانا جائے گا. یہ تعریف گویا وہ کبائر کی تعریف اس روایت سے کرتے ہیں. یعنی اس روایت میں جن 7 گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو وہ کبائر مانتے ہیں، اس کے علاوہ کو کبائر نہیں مانتے. دوسرا قول یہ ہے کہ کبائر کی مقدار یا کبائر کی تعداد 70 ہے. یعنی یہ لوگ اس کی تعداد کو ذکر کرتے ہیں کہ 70 گناہ ایسے ہیں جن کو کبائر کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اس کو کبیرہ نہیں کہا جائے گا. اچھا، تیسرا قول یہ ہے کہ ہر معصیت کبیرہ ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی معصیت ہو. یعنی صغائر کا تصور ہی نہیں ہے، گناہ جو بھی ہوگا وہ بڑا ہے. یہ قول بھی جو ہے منقول ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اقوال درست نہیں ہیں، بلکہ سارے کے سارے اقوال یہ غلط ہیں، اس لیے کہ تعداد میں محدود نہیں کیا جا سکتا کبائر کو، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی نص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت منقول نہیں ہے، نہ قرآن کریم کے اندر اس کی تعداد کا ذکر آیا ہے. اور جب قرآن میں اور احادیث میں اس کی تعداد کا ذکر نہیں آیا تو اس کو تعداد میں چاہے وہ 7 ہو، چاہے 70 ہو، یا پھر اس کے علاوہ اس کو تعداد میں محصور نہیں کیا جا سکتا. جی، اور جہاں تک ہر گناہ کے بڑے ہونے کا قول ہے تو یہ قول بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے خود فرق کیا ہے، گناہوں کے درمیان خود فرق کیا ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اس کے علاوہ اور دیگر آیات کے اندر ان الحسنات یذہبن السیئات کا جو ذکر کیا. تو صغائر اور کبائر کے درمیان قرآن کریم نے خود فرق کیا ہے، اور یہ فرق بتلاتا ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں. تو صغیرہ اور کبیرہ کے فرق کو قرآن نے ظاہر کیا ہے، اگر احادیث کو آپ نہ بھی دیکھیں، اس لیے یہ قول وجیح نہیں ہے. جی، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ 2 قول جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے، اور وہ دونوں قول آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہے. پہلا قول یہ ہے، کبیرہ کو جاننے کے لیے جو ضابط بیان کیا جاتا ہے کہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس میں دنیا میں کوئی حد نافذ ہوتی ہے یا جس پر جہنم کی یا اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کی دھمکی دی گئی ہے. واضح؟ یعنی کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے جس میں دنیا کے اندر کوئی حد نافذ ہوتی ہے شرعی قانون کے اعتبار سے، یا جس پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہے یا اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا حوالہ دیا گیا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جس معصیت کے بارے میں پائی جائیں گی، جیسے چوری کا مسئلہ ہے، اس پر ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہے، زنا کا معاملہ ہے، تو اس طریقے سے ہر وہ گناہ جس پر شرعی طور پر کوئی حد ہے، یا اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، یا اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا کام کہا گیا ہے، تو یہ تینوں وصف جس پر صادق آئے وہ گناہ کبیرہ مانا جائے گا، اور جن پر یہ تینوں چیزیں نہیں آتی ان کو کبیرہ نہیں مانا جائے گا. یہ جو ہے ایک قول ہے. ایک قول یہ ہے، یہ قول جو ابھی ذکر کیا وہ امام احمد رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے
علماء محققین کا اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے ان کا یہ قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کبیرہ یہ وہ معصیت، اس معصیت کو کہا جاتا ہے جس کا کرنا شریعت کے جو 5 اصول اور کلیات ذکر کیے گئے ہیں، ان 5 کلیات میں سے کسی پر اس کا اثر پڑے، جو اس پر اپنا اثر ڈالے، ان 5 چیزوں میں سے کسی پر اپنا اثر ڈالے تو وہ کبیرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلیات 5 جن کی جو شریعت کے مقاصد میں سے ہے، جن کی حفاظت، جان، مال، عزت، آبرو وغیرہ وغیرہ، آپ جانتے ہیں، مشہور ہے وہ۔ تو ان 5 میں سے کسی پر اگر وہ معصیت اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کو کبائر میں سے مانا جائے گا، ورنہ کبائر میں سے مانا نہیں جائے گا۔ اور اس کو بھی بہت سارے علماء نے اختیار کیا ہے، اس قول کو کبائر کی تعریف میں، جیسے بہت مشہور ایک فقیہ امام گزرے ہیں عز ابن عبد السلام، ان کا بھی قول یہی ہے۔ امام عز ابن عبد السلام کا جو ہے معصیت کے یہ کبائر کے بارے میں ان کا یہی کہنا ہے کہ اسلام کے جو مقاصد 5 کلیات 5 ہیں، 5 کلیات، 5 چیزوں کی جن کی حفاظت جو ہے کرنے کے لیے شریعت آئی ہے، ان 5 میں سے کسی پر اگر وہ معصیت اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کو کبیرہ مانا جائے گا۔ امام نووی نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے اپنی شرح مسلم میں، اور قوی قول قرار دیا ہے، اور یہ دونوں قول آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ دنیا میں جس پر حد ہو، یعنی جیسے چوری ہے یا زنا ہے یا شراب پینا ہے یا جادو ہے، ٹھیک ہے، اور شرک باللہ وہ تو راس الکبائر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ گناہ جس میں حد ہے دنیا میں، یا پھر جہنم کی وعید ہے، یا اللہ رب العالمین نے اپنے غیظ و غضب کا ذکر فرمایا ہے، جیسے قرآن میں یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں آیا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جہنم کی بھی دھمکی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ تو یہاں پر اب اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ یتیموں کا مال کھانا یہ کبائر میں سے ایک کبیرہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی دھمکی دی ہے۔ تو ہر وہ معصیت جس پر دنیا میں کوئی حد ہے یا آخرت میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی دھمکی دی ہے یا اپنے غضب کا ذکر کیا ہے، وہ کبیرہ مانا جائے گا۔ اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اضافہ کیا ہے۔ یہ قول سب سے راجح قول ہے جو ابھی آپ لوگوں کو بتایا گیا، امام احمد بن حنبل کا قول یا عز ابن عبد السلام کا قول، دونوں قریب قریب ہے۔ اور انہی دونوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز ابن تیمیہ والی اگر جوڑ لیا جائے تو کبیرہ کی تعریف مکمل طور پر جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے اور جامع ہو جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اضافہ کیا کہ ہر وہ گناہ جس میں ایمان کی نفی کی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملا ہے کہ لا یؤمن یا لیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں لا یؤمن کہہ کر کے ذکر کیا ہے یا لیس منا کہہ کر کے ذکر کیا ہے، وہ تمام چیزیں معصیت کبیرہ شمار ہوں گی۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، جی، من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ تو اب یہاں پر لا یؤمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معصیت کبیرہ ہے، یہ معصیت کبیرہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر امام ابن تیمیہ کے نزدیک جب لا یؤمنو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایمان کا جو کمال واجب ہے اس کی نفی کرتا ہے، اور یہ تبھی مانا جائے گا جب اس کو کبیرہ شمار کیا جائے۔ تو یہاں سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مثال کے طور پر فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غش گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کیا نام ہے کہ اضافے کو اگر مان لیا جائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ لطم خدود، شق جیوب اور دعا بدعوى الجاہلیہ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک معاصی کبائر میں سے ہے، یہ کبائر میں سے اس کو مانا جائے گا۔ جی تو یہ چیز کبائر سے جو مراد ہے اس کا جو ہے اس کی تفصیل یہاں پر ذکر کی گئی، اور جو دو قول امام احمد بن حنبل کا اور امام عز بن عبد السلام کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ دونوں قول قریب قریب ہے اور یہی درست ہے، یعنی جس میں ہر وہ معصیت جس میں شریعت کے مقاصد میں سے کسی مقصد میں کوئی قدح واقع ہوتا ہے یا اس پہ اثر پڑتا ہے، یا ضروریات خمس میں سے کسی پر کوئی اثر پڑتا ہے، تو وہ جو ہے معصیت کبیرہ میں سے شمار ہوگا، یا پھر یہ کہ اس پر کوئی وعید یا اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری، لعن کا ذکر ہو، یا جہنم کی دھمکی ہو وغیرہ وغیرہ، یا اللہ رب العالمین کے غضب کا ذکر ہو، تو یہ جو ہے کبائر میں سے شمار کیا جائے گا۔ جی ایک مسئلہ یہاں پر اہل سنت والجماعت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر گناہ چھوٹا ہی ہو لیکن اگر اس پر کوئی شخص اصرار کرتا ہے، چھوٹے گناہ کو بھی اگر لگاتار کیا جائے تو کیا وہ کبیرہ بن جاتا ہے؟ ایک مسئلہ یہ بھی ذکر اٹھایا ہے۔ جی کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ، ایک تو کبیرہ گناہ کی تعریف آپ کے سامنے گزر چکی ہے، لیکن اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہے تو وہ کبیرہ بن جایا کرتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما اور ان کے علاوہ کچھ صحابہ کرام سے یہ قول باقاعدہ ثابت ہے کہ گناہ گرچہ چھوٹا ہو لیکن اگر وہ لگاتار کیا جا رہا ہے تو پھر وہ صغیرہ سے کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صغیرہ گناہ صغیرہ ہی رہے گا، اگر کبیرہ کا ارتکاب اس سے نہیں ہوتا تو اصرار کے باوجود وہ کبیرہ میں تبدیل نہیں ہوگا، اور وہ جو تکفیر سیئات کی آیات ہیں یا احادیث ہیں ان کے تحت وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتا چلا جائے گا۔ اگر وہ کبیرہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جس میں کفارے کا ذکر کیا ہے اس میں یہ قید لگائی ہے کہ اذا اجتنبت الکبائر، کہ ایک نماز دوسرے نماز تک کے لیے کفارہ ہے، اسی طریقے سے ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے کفارہ ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے لیے کفارہ ہے۔ تو یہ سب جو کفارات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی ہے کہ اذا اجتنبت الکبائر، کبائر سے اگر انسان بچا ہوا ہے تو ان صغائر کا ارتکاب ایک بار یا بار بار ان کو کبائر میں تبدیل نہیں کرے گا بلکہ وہ صغائر ہی رہیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے اور پھر ان الحسنات یذہبن السیئات والی آیت وہ ان کو شامل مانی جائے گی۔ جی جن لوگوں نے کہا کہ صغیرہ گناہ کا بار بار کرنا اور اس پر مداومت اختیار کرنا اس کو کبیرہ بنا دے گا، اس کے لیے کتاب و سنت سے واضح دلیل کی ضرورت ہے اور وہ دلیل موجود نہیں ہے۔ جی اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر، بلکہ ظاہری جو قرآن کی آیت ہے وہ اس کے برعکس پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم جن کبیرہ گناہوں سے روکا جا رہا ہے اگر ان سے بچ جاتے ہو تو ہم تمہارے سیئات کی تکفیر کر دیں گے، سیئات کو جو ہے بخش دیں گے۔ تو یہ ظاہری آیت جو ہے یہ بتلاتی ہے کہ سیئات وہ ایک بار کیے گئے ہوں یا بار بار کیے گئے ہوں، کبائر سے اگر انسان بچا ہوا ہے تو صغائر اللہ رب العالمین کے جو کفارات ہیں ان کے دائرے میں آ جائے گا۔ جی یہ ایک مسئلہ ہوا۔
कबायर के बारे में ये चीज़ आपको बताई जा चुकी है कि उसकी जो करार वाकई सज़ा अल्लाह ने ज़िक्र फरमाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सज़ा के बगैर भी उसको बराह रास्त जन्नत में दाखिल कर सकता है, बख्श दे अपने फजल का मुजाहरा करते हुए, या अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में दाखिल करे तो, लेकिन उसकी जितनी सज़ा अल्लाह ने ज़िक्र की है उतनी सज़ा के बजाय कुछ उसमें तखफीफ कर दे, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो जितनी सज़ा का जिक्र किया है वो पूरी की पूरी सज़ा दे दे, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदल होगा। तो इन तीनों ये सारी की सारी कैफियत कबायर के बारे में हो सकती हैं। अच्छा, अच्छा, ये चीज़ भी ज़हन में रखा जाए कि कबीरा गुनाह उसके लिए इस दुनिया के अंदर, जैसे यहाँ मामला चल रहा है कि अगर तौबा नहीं किया, तौबा करने के बाद तो ज़ाहिर सी बात है शिर्क माफ़ हो जाता है, तो कबायर की बात नहीं है। तौबा कर लेने के बाद तौबा का मामला ही यहाँ पर न लाया जाए। ये मामला गुफ्तगू चल रही है जब तौबा ना कर सका तब। तो कहते हैं कि कबायर का इर्तिकाब करने वाला शख्स जो बगैर तौबा के मर गया हो, बसा औकात उसके कबीरा गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे भी माफ कर सकता है, इसलिए कि कुछ ऐसी नेकियां हैं जो कबायर को भी मिटा देती हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फमन तसद्दक़ बिही फहुवा कफ़ारतुल लह, फमन तसद्दक़ बिही फहुवा कफ़ारतुल लह। ये सदका कातिल के हक में ये जो है कफ़ारा कहा, और कातिल आप जानते हैं कि ये गुनाह कबीरा है, कत्ल। इसका मतलब ये हुआ कि सदका जो है ये उसके कत्ल का जो गुनाह कबीरा था उसको भी, उसके लिए भी कफ़ारा बन जाता है। इसी तरीके से क्या नाम है, जिहाद के बारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। तो ये अज़ाब अलीम से निजात दे देगा, निजात दे देगी ये तिजारत। और ये तिजारत कौन सी है कि अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो अपने अमवाल और अपनी जानों के जरिए से। तो अपने माल और अपनी जान के जरिए से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये भी इंसान के कबीरा गुनाहों को मिटा देता है, उसके लिए कफ़ारा बन जाया करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कबीरा गुनाहों के कफ़ारात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं, और कोई भरोसा नहीं कि जो शख्स बगैर तौबा किए हुए मर गया है, हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में उसने कुछ ऐसे काम किए हों जो उसके कबीरा गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाएँ, और हमें और आपको इसका इल्म ना हो, और हम उसको जो है जहन्नम में धकेले फिर रहे हो, जबकि अल्लाह ताला के यहाँ वो जन्नत में ऑलरेडी पहुँच चुका है। इसलिए किसी भी कबीरा के मुर्तकिब के बारे में इस किस्म की बातें कहना दुरुस्त नहीं है। इंसान ज़ाहिरी हालात को देखता है, और उसका और उसके रब का जो मामला है उससे हम और आप वाकिफ नहीं हैं, तो इस बारे में एहतियात करनी चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें ना भी हुई हों तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के तहत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर किसी उसके अमल के जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बख्श सकता है या उसकी सज़ा कम कर सकता है, जैसा कि गुज़रा। जी। और इस पूरी तफसील से ये भी मालूम हुआ कि जहन्नम के अंदर जो खुलूद का जिक्र किया गया कि जहन्नम खुलूद वाली है, तो उसमें खुलूद की दो किस्में हैं, एक खुलूद आमदी और एक खुलूद आबदी। खुलूद आमदी यानी वो खुलूद जिसमें मुद्दत के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धमकी दी है अहले कबायर को, और खुलूद अबदी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले कुफ्र और शिर्क को रखने की बात जिक्र फरमाई है। पहली किस्म की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि वमन यक़तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। ये खुलूद यानी जिस शख्स ने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया, उसका बदला हमेशा हमेश के लिए जहन्नम है, हमेशगी की जहन्नम। तो ये जो हमेशगी है, ये हमेशगी आमद के एतबार से है, मुद्दत के एतबार से है। इसलिए कि खुलूद का लफ्ज कभी कभी अरबी जुबान में लंबी मुद्दत तक रुकने को भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये मुद्दत
طویل ہونے کے باوجود کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اتنی طویل مدت کو بھی بولا جاتا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ تو خلود کا یہاں جو اطلاق کیا گیا ہے، جو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہے اس کے حق میں، یہ وہ والی مدت ہے جو طویل تو ہوگی لیکن وہ ختم ہو کر رہے گی۔ اور کفار و مشرکین کے تعلق سے جو ٹھہرنے کا ذکر کیا گیا، وہ والا خلود ہے جو مؤبد ہے، یعنی جو کبھی ختم ہونے والی مدت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کفار مشرکین کے بارے میں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں جب کہا گیا تو آبادا کہا گیا، جبکہ وہاں قتل نفس والا قاتل متعمد جو ہے اس کے بارے میں خالدن فیہا کہا گیا، وہاں ابدا نہیں ہے۔ تو جہاں پر ابدا ہے وہ کفار مشرکین کے لیے ہے، اور جہاں پر مطلق خلود کا ذکر آ گیا ہے کبائر کے مرتکبین کے تعلق سے، وہاں خلود امدی مراد ہے، یعنی لمبی مدت تک کا ٹھہرنا مراد ہے۔ خلود، یہ دونوں معنی عربی زبان میں خلود کے استعمال ہوتے ہیں۔ جی، اور یہی فرق ہے جس کو خوارج اور معتزلہ سمجھ نہیں پائے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے خالدن فیہا جو ومن یقتل مؤمنا متعمدا کے اندر وارد ہوا ہے، اس آیت میں خالدین فیہا کا لفظ جو آیا ہوا ہے یا خالدن فیہا، اور یہاں پر جو خالدین فیہا ابدا آیا ہوا ہے کفار و مشرکین کے بارے میں، ان دونوں کو ان لوگوں نے گڑمڑ کر دیا۔ اور جب گڑمڑ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے، قتل جب گناہ کبیرہ ہے تو انہوں نے ان تمام پر اس حکم کو لاگو کر دیا جو تمام کے تمام گناہ کبیرہ ان کے نزدیک تھے، اور یہیں سے اہل کبائر کی تکفیر کا جو ہے ان کے ہاں عقیدہ در آیا، اور وہ گمراہ اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ جی، اچھا، یہی معاملہ جیسے یہاں خلود کا ذکر کیا کہ خلود آمدی اور خلود آبدی ہوتا ہے، یہی معاملہ تحریم کے لفظ کے ساتھ ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ کیا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم الجنہ، یا حرم اللہ علیہ النار، یا لا يدخل الجنت قاطع رحم، یا لا يدخلون الجنہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دخول جو ہے یہ اس کے اندر بھی وہی دو قسمیں آتی ہیں کہ تحریم معبد یا تحریم الی عمد، نفی الدخول معبد یا نفی الدخول الی عمد۔ جب ہم اس چیز کو جیسے خلود آمدی اور خلود آبدی ہم نے کہا، یہی تحریم معبد اور تحریم عمد، تحریم الی عمد، اور نفی دخول معبد، نفی دخول الی عمد۔ جب ہم اس چیز کو جان جائیں گے کہ الی عمد اگر کبائر کے ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے تو وہ تحریم الی عمد ہے، اور جب کفار مشرکین کے بارے میں کہا گیا ہے تو وہ تحریم معبد ہے۔ ایسے نفی دخول کے بارے میں اگر وہ اصحاب کبائر کے بارے میں کہا گیا ہے تو وہ نفی دخول الی عمد ہے، اور اگر کفار مشرکین کے بارے میں کہا گیا ہے تو نفی دخول معبد ہے۔ اس چیز کو آپ اس چیز کو نوٹ کریں، اس لیے کہ اس طرح کی باتیں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو ہر جگہ نہیں ملیں گی، اور یہ بہت دقیق چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فرقے گمراہ ہوئے ہیں، اور یہ ضوابط ہیں جو آپ کو جب تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ کی مدد کریں گے آپ کو بھٹکنے سے بچانے میں۔ جی، اس کے اندر آگے امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی مشیت اور اس کے حکم میں ہیں، اگر چاہے تو ان کو بخش دے گا اور چاہے تو ان سے کیا نام ہے درگزر کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ رب العالمین کا قول وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وہ اس بات کی دلیل ہے واضح طور پر۔ جب انہوں نے کہا امام طحاوی رحمہ اللہ نے، یہاں ہم اب پہنچ رہے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے کہ وَهُمْ فِي مَشِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ،
یعنی اللہ رب العالمین ان کو بخش دے گا اور ان کو معاف کر دے گا اپنے فضل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جیسا کہ قرآن میں کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اشارہ شرک کی طرف ہے کہ شرک اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیا نام ہے فضل سے مغفرت ان کی بھی کر سکتا ہے، ان کو بخش بھی سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنے عدل کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے انہیں عذاب بھی دے سکتا ہے۔ لیکن عذاب بھی جب دے گا تو ان کو اپنی رحمت سے پھر وہ جہنم سے نکال باہر کرے گا، چاہے براہ راست خود یا پھر جو اللہ رب العالمین کے متقی پرہیزگار شفاعت کرنے والے بندے ہوں گے ان کی شفاعت کو قبول کر کے اور پھر ان کو جنت میں لا پہنچائے گا۔ یہ چیز جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے ذکر فرمائی ہے۔ یہاں پر شفاعت کا بھی ذکر امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا ہے جی، یعنی دو چیزیں جہنم سے نکالنے کا کی انہوں نے ذکر کی ہیں اہل کبائر کے تعلق سے، اور یہ دونوں سبب ایسے ہیں کہ جس میں معتزلہ، خوارج اور ان کے مشابہ جو دیگر فرقے ہیں وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ دو سبب کیا ذکر کیا؟ ایک تو اللہ رب العالمین کی رحمت، اور دوسرے جو نیکوکار شفاعت کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی شفاعت۔ آپ جانتے ہیں کہ معتزلہ اور خوارج یہ لوگ اللہ رب العالمین پر کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ ایسا کرے۔ اب کبائر کا مرتکب اگر کوئی ہے تو معتزلہ کے نزدیک اللہ رب العالمین پر واجب ہے کہ ان کو سزا دے، اللہ رب العالمین ان کو بخش نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ فلاں جرم کرنے والے کی فلاں سزا ہے، تو جو سزا اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن کے اندر وہ دینا اس کے اوپر واجب ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا وہ اس کی قرار واقعی سزا ہے، پر اللہ چاہے تو دے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ اگر دیتا ہے تو وہ اس کا عدل ہے، اور اگر بخش دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، لیکن معتزلہ والخوارج اس سلسلے میں گویا اہل سنت کے مخالف گئے ہیں، وہ رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بخش دینے والی بات کو نہیں مانتے، تو اللہ کی رحمت سے نکالنا۔ اچھا، اسی طریقے سے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا بھی معاملہ وہ نہیں مانتے، اس میں بھی وہ اختلاف کرتے ہیں جی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے ایسا کام کیا ہے وہ حقیقت میں جتنے بھی یہ باطل فرقے ہیں یہ شرعی نصوص کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے بھٹکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت کے تقاضوں کو نہیں مانتے تو آپ جنت ہی میں نہیں داخل ہو سکتے، جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل احدكم الجنت احدكم بعملی، لن يدخل احدكم الجنت بعملی، کہ تم میں سے کوئی بندہ، جب کوئی کہا تو سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں، لیکن صحابہ نے بعد میں پوچھا بھی کہ کیا آپ بھی ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانپ لیا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنت میں داخل ہونا اساساً یہ اللہ رب العالمین کی رحمت پر موقوف ہے۔ پھر جنت کے اندر درجات انسان کو اپنے اعمال کی بدولت ملیں گے، جیسا اس کا عمل ہوگا ویسا اس کا درجہ ملے گا۔ زوم پر یہ نشست بھی ختم ہونے جا رہی ہے، میں چاہوں گا کہ 10-5 منٹ آپ کا اور وقت لوں گا تاکہ اپنی بات مکمل کر لوں، اگر کٹ جاتا ہے تو دوبارہ جوائن ہو جائیے گا۔ تو یہ بات کہ اصلاً اگر اللہ کی رحمت کو نہیں مانتے تو وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جنت میں اصلاً داخل ہونا چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، جنت میں داخلہ اپنے اعمال کی بدولت ممکن ہی نہیں ہے، جنت کا داخلہ ہی اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ ہاں، جنت میں داخل اللہ کی رحمت سے جب ہو جائیں گے تو پھر وہاں اپنے اعمال کی بدولت انسان کے درجات اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائے گا جس کا جیسا عمل ہوگا۔ یہ چیز ہمیں ذہن میں واضح رکھنی چاہیے۔ اور شفاعت کے بارے میں بھی